لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد میری نہایت ہی معزز و محترم بزرگوں، مسجد حاضہ کے امام اور خطیب محترم امام سلیم حسین صاحب زیدہ مجدہ الکریم، اور عزیز بچوں، آج کی یہ عظیم الشان محفل جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام سے موسوم ہے. We are here to celebrate the birth day, the time, the seerah of Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi وآلہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سورہ انبیاء کی یہ آیت مبارکہ، the verse number 107 from the Surah Anbiya. We have not sent you except the mercy to the worlds, O beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a very kindful and mercy for all human beings, including the Muslims, the non-Muslims, the children, the slaves, the woman, for every one of the human beings. Prophet sallallahu alaihi wasallam has the complete perfect role model for every person. Today I will go in detail how the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam are so merciful and kindful for the children, especially for you. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your attendance in this mawlid, in this mahfil, and Allah subhanahu wa ta'ala make your future more brighter, more successful and brilliant. My du'as are for you. میلاد کا لفظ والدہ سے واو لام اور دال سے بنا ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 3 literal words ہیں، الفابیٹس ہیں، جس سے یہ ورڈ بنا ہے، واو لام اور دال. عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے والدہ یلد ولادۃ، گرامر کے لحاظ سے. اس سے مراد وہ زمانہ، وہ جگہ جس میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. The time and the period when Prophet sallallahu alaihi wasallam were born, and the ulama mention the definition of Milad Sharif, every gathering where we
describe the seerah of Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is called Mawlidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Like this is the gathering, and we are mentioning and describing the seerah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Shimalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. کیونکہ ہمارا یہ مجمع اردو اور انگلش دونوں کے ساتھ ہے تو میں دونوں کو لے کے چلوں گا تاکہ سب کو بات اللہ کرے سمجھ آ جائے. ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اپنا ہو یا غیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جی کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، ان کا کرم سب پہ ہے، ان کا کرم سب پہ ہے. اب آپ کہیں گے کفار پہ کرم کیسے ہے؟ اہل اسلام پر تو کرم ہوا، کفار پر کرم کیسے ہے؟ نان بلیورز پر کرم کیسے ہے؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی برکت سے ان سے عذاب اٹھا لیا، ہٹا دیا. وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس قابل ہوئے کہ انہیں عذاب دیا جائے، لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کی برکت سے ان کا عذاب مؤخر فرما دیا. اس لیے کفار کے لیے آپ رحمت بن کر آئے. اب آگے چل کے وہ جگہ، وہ وقت جس میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، اور علماء نے، مفسرین کرام نے، محدثین اعظام نے جو تعریف فرمائی، ہر وہ محفل، ہر وہ جلسہ یا جلوس جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہو، سیرت بیان کی جائے، آپ کی ولادت پاک کا ذکر کیا جائے، اس کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا جائے. اور علماء نے لکھا the seerah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, if anybody mentions in the form of speech like I am mentioning, or reads Naat Sharif like I read in the beginning, sitting alone and reading seerah, sitting in the gathering and reading and listening seerah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, all comes in the Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. And this is a big source of love of Prophet sallallahu alaihi wasallam. We gain the love and the knowledge about Prophet sallallahu alaihi wasallam in every kind of this gathering. Like I was like these children, I used to read Naat Sharif in my village. I am mentioning my own story with you. Subhanallah. Allah, this is the blessing of Allah. I was reading Naat Sharif. One of the scholars, they came in that mahfil and they chose me for Islamic education for Institute of Bera Sharif. And they listened my Naat Sharif. I was reading like this. One of the child was reading here. And after my reading Naat Sharif, I didn't know what is going to happen. After the program, they met my parents and said, we want this son for Islamic education. And they chose me. Allah made this reason for my religious education in Bera Sharif branch. And Alhamdulillah, today I am mentioning in front of you my speech and the Naat Sharif. This is the blessing. These matters are the source and the reason to change our way of life. These are the source. Now, the question raises, why do we celebrate the birthday of our family members, our brothers, sisters, our parents? They celebrate Milad Sharif. Why do we, make that, birthday party and everything? What is the reason? The reason is we express our love for our brothers and sisters. The parents, they have the good desires and they express their love for you. And they do the dua, may you live long. This is the reason we celebrate Milad Sharif, to express our love with beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the reason. Anybody can ask you, why do you celebrate the birthday of Prophet sallallahu alaihi wasallam? The simple answer is, we express our love, our devotion with the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And if the non-believer
celebrates the happiness on the birth of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala reduces the punishment in his grave. اگر غیر مسلم بھی, اب میں آگے چل کے حوالہ آپ کو عرض کروں گا, بخاری شریف کی جلد 2, ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن میلاد مصطفیٰ. بخاری شریف کی دوسری جلد میں کتاب النکاح, باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم, امہاتکم اللاتی ارضعنکم چیپٹر کا نام. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی, ابو لہب آپ کے جو چچا, اس کو میں ریڈیوس کروں گا, شارٹ کروں گا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کی خبر لے کر جب سویبہ ان کی میڈ سرونٹ آتی ہے, ان کی لونڈی آتی ہے ابو لہب کی, اور آ کر خبر دی کہ آپ کے بھائی کے ہاں, حضرت عبداللہ کے ہاں, حضرت آمنہ کے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بھتیجے پیدا ہوئے. جب یہ خبر سنائی نا ابو لہب کو, تو اس نے خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو کہا, یو آر دا فری, آزاد کر دیا اس کو. اب جب دنیا سے چلا گیا, حضرت عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارا کیا حال ہے, تو کہنے لگا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں کوئی خیر نہیں دیکھی, کوئی خیر نہیں دیکھی, عذاب ہی عذاب ملتا ہے. مگر جب سوموار کا دن آتا ہے, سوموار کا دن آتا ہے, the day of the birth of Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the day comes, Allah subhanahu wa ta'ala reduces my punishment. This is the blessing on the non-believer. Know the condition of the Muslim who has the true love of Prophet sallallahu alaihi wasallam. If he celebrates Milad Sharif, the reward will give after the Mahfal Sharif. Subhanallah. اگر مسلم اور پرشین میں داری دوستان را کجا کنی معلوم, آپ تو دشمنوں کو بھی نواز دیتے ہیں, آپ کے جو دوست محبت کرنے والے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی, ان کی شان کیا ہوگی میلاد منانے والے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. اگر غیر مسلم کا عذاب, اور یہ ساری بات میں عرض کر کے آگے چلوں گا, وہ کافر تھا اور مشرک تھا ابو لہب, اس نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے بھتیجے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا. اب سوموار کا دن آئے, اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے, اور وہ جس انگلی سے اشارہ کیا اس کو جب منہ میں ڈالے, اس کی پیاس کی شدت کم ہو جائے, اگر اس پر انعام ہو سکتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی, جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں شب و روز گزارنے والے ہیں, وہ جب محفل سجا کے بیٹھے تو ان پر تو ضرور ان کا کرم ہوگا. اس لیے یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہماری عبادات کی اور دین کی اصل ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے, بات لمبی ہو جائے گی, میں مختصر عرض کرنے لگے متی الساعۃ, قیامت کب قائم ہوگی, when will be the day of judgment یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پوچھا ماذا صنعت, کیا تیاری کر رکھی ہے, ماذا اعددت لہا, قیامت کے دن کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے. اب انہوں نے کیا جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس روزوں کا, میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ تو اتنا نہیں ہے, انی احب اللہ و رسولہ, میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سن کے خوش ہوئے, خوش ہو کے فرمایا انت مع من احبہ, جن کے ساتھ تیری محبت ہے نا, قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا. You will be in the company of the, you have the true love. So we are the believer, we are the true lover of Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have the devotion with Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is our iman, our belief. Thus when we celebrate Milad Sharif, it creates our love, our devotion for the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why we celebrate Milad Sharif. Now some people will say, this is a kind of innovation, bid'ah. This is kind of innovation. If you see upon the Milad march or the Mahfil of Milad, everything relates with Quran and Sunnah. Subhanallah. Everything relates with Quran and Sunnah. Now, for example, you will deliver Langar Sharif. Islam says the best Islam is the it'am ut-ta'am, to feed others, to give food to the other people.
the best of Islam. Also we are sitting, we are listening Naat Sharif. Nabi Pak alayhi salatu wasalam arranged the Mimbar Sharif for Hazrat Hassan ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu. They used to sit on this Mimbar. Prophet sallallahu alaihi wasallam used to listen their anashid and used to have the dua for them. Were very happy after listening. They didn't say this is a bidah. It is the innovation of Hassan. उनके लिए दुआ फरमाई, या अल्लाह इन पर अपना करम नाज़िल फरमा, उनके लिए दुआ फरमाई। हज़रत हसन इब्न साबित ने 120 साल की उम्र पाई। इतना, और रवायात में आता है उम्र के आखिरी हिस्से तक उनके दांत मुबारक सलामत थे, कोई खराबी नहीं हुई। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, मौला इन्हें शादो आबाद फरमा, इन पर सलामती का नज़ूल फरमा। और इसी तरह मिलाद शरीफ की महफिल में हम जब मिलाद मार्च करते हैं तो झंडे सजाते हैं। इसकी असल कहां से है? हजरत बुरैदा असलमी अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। जब सरकार अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना पाक गए ना, तो बुरैदा असलमी अपने घोड़े पर सवार होके आए ताकि मैं सरकार अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करूं और कुफारे मक्का से इनाम ले लूं। साथ उनके कितने 70 लोग हैं, 70 people were with them। तो अब सरकार अलैहिस्सलाम के करीब जब आए ना, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमीन को हुक्म दिया इसको पकड़ ले। अब रवायात में आता है उनका घोड़ा घुटनों समेत जमीन में धंस गया, वहीं पर रुक गए। अब उन्होंने अपने किए पर माफी मांगी। सरकार अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया इन्हें छोड़ दे। अब वो वापस जाने लगे, ख्याल आया कि ये तो मेरा कोई ख्याल है ज़हन में, फिर इरादा किया, फिर फरमाया इसको पकड़ ले, फिर पकड़ लिया। अब वो समझ गए ये मौजज़ा है और ये नबी अल्लाह के सच्चे नबी है, ये कोई वैसे नहीं दावा कर रहे, दिलो जान से ईमान लाए। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम 70 लोग हैं, हमें कलमा तैयबा पढ़ा के हमें मुसलमान फरमाइए। अब जब 70 लोग मुसलमान हुए ना, हज़रत बुरैदा असलमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में हम चाहते ये हैं कि झंडा लहरा कर हम मदीना पाक में दाखिल हो। सरकार अलैहिस्सलाम ने इजाजत फरमाई। आपने नेज़े पर अपना इमामा शरीफ खोला, उसको बांधा और उसको लहराया। लहराते हुए मदीना तैयबा में दाखिल हुए। अब ये जो हम झंडे लहरा कर मिलाद मार्च करते हैं, ये भी इसका ताल्लुक उसी याद को ताजा किया जाता है। और मदीना तैयबा की बच्चियां पढ़ रही थी, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदा, ये तराने पढ़ रही थी, नाते पढ़ रही थी। इसी तरह हम नाते पढ़कर, दिस इज नो इनोवेशन। If we say this innovation, everything is innovation. Our dress is innovation, our food is innovation, our houses are innovation, our cars and the vehicles we use are innovation. अब तो इस्तेमाल करने चाहिए घोड़े और ऊंट, जैसे उस दौर में इस्तेमाल होते थे। वो तो हम नहीं कर रहे, वो हम नहीं कहते इनोवेशन है। हम नई नई गाड़ियां खरीदते हैं, हम नए नए घर, उस वक्त घर मट्टी के, पत्थर की दीवारें और छतों पर खजूर की शाखें थी। खजूर की उलमाए अहले सुन्नत, वेलकम। अगर इन चीजों को तवज्जो चाहूंगा, if anybody says this is innovation, then everything will come innovation. बिदा, नई चीज में हर चीज आ जाएगी। इसलिए मिलाद पाक के अंदर जो नाते पढ़ी जाती हैं, जो खाना लंगर शरीफ तकसीम किया जाता है, जो झंडियां लगाई जाती हैं, ये सारे का सारा किसी न किसी तरह इसका ताल्लुक हमारे दीन के साथ है, सहाबा किराम के अमल पाक के साथ है। अब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसीदा लिखा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में पेश किया और उसमें बतौर खास सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक का जिक्र किया। क्या फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा। अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द वदाअत बिनूरिकल उफुक फनहनु फी ज़ालिका दिया वन्नूर सुबुल अर्रशाद नहतरिकू। और फिर फरमाते वरदत नारल खलील मुक्ततिमन अंत फी सुल्बिही कैफ यहतरिकू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको बड़े बड़े उलमा ने, हमारे मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में नकल किया। तर्जुमा क्या है, अल्लाह के महबूब जब आप पैदा हुए तो जमीन चमक उठी, जब आप पैदा हुए तो जमीन चमक उठी और आपके नूर से आसमान का गोशा गोशा मुनव्वर हो गया। हम इस रोशनी और नूर में
کہ ہدایت کی راہ کو طے کر رہے ہیں. آپ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھڑکائی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے. آپ کا نور پاک تھا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات پاک میں، صلب پاک میں آگ کی کیا مجال تھی کہ ان کو جلا سکے. یہ شان بیان کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، لا یفدد اللہ فاک، اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرکار علیہ السلام خوش ہو کر صحابہ کرام کو دعائیں دیا کرتے جب بھی نعت پاک پڑھی جاتی. یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. اب چلتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے آپ کی ذات پاک رحمت للعالمین ہے بچوں کے لیے. اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس قدر عظیم ایک پیکر رحمت ہر ایک طبقہ فکر کے لیے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا بچوں کے لیے کیسے رحمت بن کر آئے. آپ نے فرمایا جو بچوں پر رحم کرتا ہے نا، اللہ کریم کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. اور آپ حسنین کریمین کو چوما کرتے تھے. They used to kiss حسنین کریمین. Who are the حسنین کریمین؟ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. They used to kiss them. اقرا بن حابس پاس بیٹھا ہے، کہتا ہے میرے 10 بچے، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما. آپ نے فرمایا جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اللہ کریم اس پر رحم نہیں فرماتا. Who is not merciful and kind for the children, Allah is not merciful upon him. اور ایک روایت میں آتا ہے اپنے بچوں کو پیار سے جتنا چومتے ہو اللہ کریم کی رحمتوں کا اتنا ہی نزول ہوتا ہے. یہ برکت ہے، یہ کرم ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا، جنہوں نے امت کی سوچ کو تبدیل فرما کے 63 ایئرز کے اندر وہ ریولوشن لائے، وہ انقلاب لائے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے. یہ شان ہے آپ کی ذات پاک کی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے حقوق کا جو آپ نے خیال رکھا نا، they appointed the rights of the children, they appointed the rights of the women, they appointed the rights of the slaves, they appointed the rights of everybody, of every kind of human being. ہر ایک کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل پاک. یوں سمجھے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا اختیار فرمائی، اللہ کریم نے اس کو آپ کا اخلاق عظیم اعلان فرما دیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑا پڑھا لکھا یہودی آیا، بڑا پڑھا لکھا یہودی، ویری ایجوکیٹڈ جیو کین ان دا کمپنی آف حضرت علی گاڈ بی پلیزڈ ود ہم. اس نے کیا کوشچن کیا؟ آپ ساری کائنات کی تعریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے، انہیں کہے ساری کائنات کی ایکسپلینیشن کر دیں. آپ نے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں؟ آپ نے فرمایا سن، ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کو بلند فرما دیا. کہتا ہے کیسے؟ آپ نے فرمایا کل متاع دنیا قلیل، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو رب نے قلیل فرمایا، تھوڑا ہے. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. تو پتہ چلا ساری کائنات سے بڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق مبارکہ ہے. تو آپ نے بچوں کے لیے بہت شفقت فرمائی، آپ حقوق متعین فرمائے بچوں کے. کیسے؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کی دائیں طرف بیٹھے تھے اور بائیں طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تشریف فرمائے. آپ کی بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، اس میں کچھ دودھ تھا، آپ نے نوش فرمایا. اب آپ کا طریقہ مبارک کیا ہوتا تھا؟ ٹو ڈیلیور اینی تھنگ when they used to deliver the thing they used to start from the right side. تو اب رائٹ سائڈ پہ بچہ بیٹھا ہے، لیفٹ سائڈ پہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں. تو آپ نے بچے سے پوچھا کیا تم اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں ان سے شروع کروں، حضرت خالد بن ولید کو دوں؟ اب قربان جائے اس بچے کا عشق اور محبت بھی کیا محبت ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لب پاک سے لگا ہوا دودھ اور وہ پیالہ، اس برکت کو میں کسی اور کو پہلے نہیں لینے دوں گا، پہلے وہ برکت میں لوں گا. اب فرما سکتے تھے نا بیٹے
तेरा इसरार अपनी जगह पे, ये बुजुर्ग सहाबा हैं, तो आपने सिर्फ हक को तस्लीम नहीं किया बल्कि वो प्याला पहले बच्चे को दिया, उन्होंने पहले वो दूध पिया, इस तरफ बैठे हजरत खालिद बिन वलीद जैसे सहाबा इकराम को अता किया। अब आप गौर फरमाए बच्चों के अखलाक, द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, दे वर सो पंक्चुअल, सो काइंडफुल, Prophet sallallahu alaihi wasallam, that they started from right side from that child। क्यों शुरू किया? ताकि उस बच्चे की डिस्करेजमेंट ना हो, उसकी इंकरेजमेंट हो। आज हम गौर करें, अपनी महफिलों में कभी इन चीजों का ख्याल रखा? अपनी महफिलों में बच्चों, अब पहली साहब में कोई आ जाता तो सरकार अलैहिस्सलाम पहले आए हुए बच्चों को नहीं उठाया करते थे, उन पर शफकत फरमाया करते थे, उनकी दिलजोई किया करते थे। और रवायात के अल्फाज है, जब बच्चों के पास से गुजर होता, दे यूज्ड टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह टू द चिल्ड्रन। कायनात के शहंशाह होकर अब अदाब में से क्या है? व्हाट इज द मैनर ऑफ द सलाम? द यंग शुड begin first to say assalamu alaikum to the elders। ये मैनर्स हैं। और the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to start first। Why? What was the reason? To teach, to educate the children, to be the first to say assalamu alaikum to their parents। आज इसी सीरत को हम अपना के अपने बच्चों को पहले हम सलाम करेंगे तो उनके अंदर आदत पैदा होगी, वो फिर हमें सलाम करेंगे, पहल करेंगे। ये है सीरत, ये है हुस्न, ये है, दिस इज द न्यू थिंग वी लर्न फ्रॉम द महफिल एंड वी फॉलो दीज थिंग्स टू आवर डेली रूटीन ऑफ लाइफ। ये है सीरत पाक का हुस्न और खूबसूरती। और मैं चाहता था, इमाम सलीम साहब से मेरी जब बात हुई तो मैंने अर्ज किया बच्चों के लिए मैं कुछ इंशाल्लाह बयान करूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के दौरान आपकी नवासी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी आपकी कमर मुबारक पर सवार हो जाती, आप सजदे से आराम से उठते, कहीं बच्ची गिरे ना, उसको कोई तकलीफ ना हो, उसको उठा के रखते, फिर दूसरा सजदा करते, फिर वो सवार हो जाती, उठा के रखते, फिर क़याम के लिए या तशहुद के लिए तशरीफ फरमाते। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नई चीज देखी है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमाल शफकत का मुजाहरा करते हुए एक मेयार कायम फरमा देते हैं कि बच्चों पर कभी तुम अपने चेहरे पर तंगी और नाराजगी के आसार पैदा नहीं होने देना, उनके साथ नरमी करना, बी वेरी वेरी काइंडफुल ऑन द चिल्ड्रन। हसनैन करीमैन देखें, आप इरशाद फरमा रहे, खुतबा गिरते पड़ते आ रहे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने मिंबर पाक से खुतबा रोका और आप आकर हसनैन करीमैन को उठाया, उन्हें प्यार किया, फिर वापस जाके आप अपना खुतबा जारी फरमाया। This is the true love and devotion of Prophet sallallahu alaihi wasallam they used to have with the children sallallahu alaihi wasallam। अब इस पे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों के और हकूक क्या मुतय्यन फरमाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब कोई बच्चा बाएं हाथ से खाता, उसे प्यार से फरमाते, कुल बियमीनिक, eat with the right hand, व कुल मिम्मा यलीक, and eat in front of you। उस दौरे पाक में क्या होता था, एक बड़ा बर्तन होता जिसमें सारा खाना सुरीद, सालन, शोरबे वाला और रोटियां उसमें मिक्स करके, आज भी हमारे इस्लामी भाई दावत इस्लामी का काफिला जहां ठहरता है वहां उनकी यही तरकीब, वैसे भी इनकी डेली रूटीन ऑफ लाइफ में यही तरकीब होती है। वो बड़ा बर्तन सामने है, सब उसमें से खा रहे, एक बच्चा अपने सामने से छोड़ कर ना दूसरे के सामने से उठाता है। सरकार अलैहिस्सलाम प्यार से फरमाते हैं, कुल मिम्मा यलीक, ऐ प्यारे बच्चे जो तुम्हारे सामने है उसमें से खाओ। Eat in front of you, this is the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam। Eat with the right hand, eat in front of you, which is in front of you, the food। अब आप कहेंगे को खाना दूर पड़ा हो तो वो खाने को जी चाहे तो क्या करें? We can request, please can you pass this that food for me? This is the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam। Also they used to deliver food to the Sahaba Ikram and they used to start by their right hand, right side। आप खाना उठा के पेश करते, मेहमानों को पेश करते। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह खूबसूरत निजाम हमें दिया, इस सीरत पाक को अपनाने की आज हमें जरूरत है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों के लिहाज से और क्या, इबादत को मुख्तसर फरमा दिया। इबादत को मुख्तसर फरमा से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बच्चियों की तरबियत फरमाएगा, बड़ी अहादीस तय्यबात, जो बच्चियों की तरबियत फरमाएगा तो वो
قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ایسے ہوگا۔ شفقت اور محبت رکھی، اور کبھی آپ نے فرمایا بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھنا، زیادہ دیکھ بھال کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر میں بچوں میں سے کسی کو فضیلت دیتا لفضلت البنات، میں بچیوں کو فضیلت دیتا بچوں پر، لیکن میں نے برابری رکھی، سب کو برابری عطا فرمائی سلوک میں والدین کی طرف سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بات اختتام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، ہم کیوں نہ محبت کریں، ہم کیوں نہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اپنی محبتوں کا، اپنی عطوں کا اظہار کریں۔ انبیاء اعلان کرتے رہے، انبیاء انتظار کرتے رہے، اور یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سابقہ انبیاء نے تو نام بھی بتا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لوگوں جلوہ گر ہوں گے، ان کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ آپ نے تو اپنے حواریوں کو نام بھی بتا دیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، انبیاء انتظار کرتے رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی محبت میں تلاش حق کے لیے، آپ کا باپ مجوسی ہے تو حق کی طلب میں باپ نے گھر سے نکال دیا، آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ حضرت سلمان فارسی ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی۔ وہ پادری جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا۔ غموریا ایک علاقے کا نام، وہاں کا پادری بڑا خدا رسیدہ ہے، وہاں کا جو پوپ ہے بڑا خدا رسیدہ ہے، اس کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی جو ہے حق کی راہ بتائے گا۔ وہاں چلے گئے غموریا میں، اس کے پاس رہے، خدمت کرتے رہے۔ اس کی جب زندگی کا وقت ختم ہونے لگا تو کہنے لگا اب کوئی بھی نہیں جس کے پاس تمہیں بھیجوں، ایسا یثرب چلے جاؤ، اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کا وقت قریب ہے، جو تمہیں حق کی راہ دکھائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے خریدا کچھ یہودیوں نے، بکتا رہا، غلام تھا، لیکن میں اس بات پہ خوش تھا کہ مجھے خریدا یہود مدینہ نے، مدینہ پاک کے یہودیوں نے مجھے خریدا اور مجھے مدینہ پاک اپنے ساتھ لے آئے۔ اب میں اپنے مالک کی کھجوریں توڑتا، دل میں بے چینی رہتی، کب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک ہو، کب وہ جلوہ گر ہو رحمت للعالمین، میں ان کے دستے پاک پہ دین اسلام قبول کروں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں کھجوریں توڑ رہا تھا، فضا میں طلع البدر علینا کی صدائے بلند ہوئی، میں نے کھجوروں کے درخت سے چھلانگ لگائی اور بھاگ پڑا۔ میں سمجھ گیا اب وہ سونی ذات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہو گئی ہے، اب ان کی دید ہوگی اور میری عید ہوگی۔ فرماتے ہیں میں جب بھاگا نا تو میرے مالک نے مجھے پکڑ لیا، اس نے مجھے پکڑا کہ میرا غلام بھاگ گیا۔ آپ فرماتے ہیں چھوڑ دو، میں نوکر تمہارا ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، نوکر تمہارا ہوں میرا دل نوکر کسی اور کا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پادری نے مجھے 3 نشانیاں بتائی تھی، توجہ چاہوں گا، 3 نشانیاں بتائی تھی سچے نبی کی۔ فرمایا جب انہیں صدقہ دو گے قبول نہیں کریں گے، دوسری بات ہدیہ دو گے، تحفہ دو گے قبول کر لیں گے، اور تیسری نشانی ان کی کمر مبارک پر کندھوں کے دور نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں جس میں پائی جائے گی وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کچھ کھجوریں لے گیا، عرض کی صدقے کی کھجوریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صدقہ قبول نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کچھ دنوں بعد پھر گیا، انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، تحفہ لایا ہوں، آپ نے خوشی سے قبول کر لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں تیسری شرط کی مجھے انتظار تھی کہ وہ تیسری نشانی پائی جائے۔ فرماتے ہیں میں ایک دن کھجوریں توڑ رہا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے باغ میں تشریف لائے، مبارک کندھوں پر چادر تھی، چادر میں لپٹے ہوئے تھے، میں انتظار کر رہا تھا چادر ہٹے تو میں دیدار کروں۔ آپ نے میرے ارادہ قلب سے آگاہی حاصل کر کے فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ
वकाल उन्जुर इला मा उमिरत बिह, आपने वो चादर मुबारक उठाई और फरमाया सलमान फारसी आप देख ले जिसका पादरी ने तुझे कहा था। फरमाते हैं मैंने चूमा मोरे नबूवत को, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते पाक पे मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, बात खत्म कर रहा हूं, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। उन्होंने तो तमन्ना की है, उन्होंने तो इल्तिजाएं की है, साबका उम्मतों के नबियों ने अर्ज किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, मौला ऐसी अजीम उम्मत अगर मुझे अता नहीं फरमाता तो मुझे उस उम्मत में शामिल फरमा ले। उन्होंने तो आरज़ुएं की है, हम खुशकिस्मत हैं, हमने तो माँ बाप की गोद में आंख खोली तो अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमा दिया, रब ने हमें इस्लाम अता किया, तो हम क्यों ना शुक्र अदा करें। शुक्र की बेहतरीन सूरतों में से ये सूरत है कि सरकार अलैहिस्सलाम का मीलाद पाक खूब जी भर के अकीदत और मोहब्बत के साथ मनाए। अल्लाह करीम जितना आपने एहतमाम किया, वक़्त निकाला, रब के घर में आए, महफिल पाक मुनक्कद की, जितना आपने दिल में दामे कदमे सुखने इसमें तावन किया, हमारी इज्जत माब खवातीन इस्लाम जो तशरीफ लाई, हमारी बच्चियां बच्चे जो आए, हमारे बुजुर्ग हजरात आए, अल्लाह करीम सबको अपनी शान के मुताबिक अजर और सवाब का वसी ज़ख़ीरा अता फरमाए। और बिलखसूस हमारे मोहतरम हाजी मोहम्मद शरीफ साहब, इस मस्जिद शरीफ की इंतजामिया के साबका चेयरमैन, अल्लाह पाक उन्हें गरी के रहमत फरमाए। दीगर कोविड के दौरान जितने हमारे जानने वाले अज़र और फ़क़ा विसाल फरमा गए, अल्लाह पाक सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह करीम जो आप रब के इस घर को आबाद करते हैं, रब आपके घरों को शाद आबाद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।